بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی وائس کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ سن کر ناظرین کرام آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے گا کہ آپ کی زندگی میں یہ کمزوریاں ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک بار کسی جنگل میں 3-4 برسوں تک کوئی بارش نہیں ہوئی۔ شدید خشک سالی نے جنگل کو قحط زدہ بنا دیا تھا، یہاں تک کہ جنگل کے بیشتر جانوروں نے علاقہ چھوڑنا پسند کیا۔ جو رہ گئے تھے وہ زندگی بچانے کے کشمکش میں تھے۔ ان میں سے جنگل کی وہ کمزور چڑیا بھی تھی، یہ بیچاری بھی کئی دن سے بھوکی پیاسی تھی، اس امید پر کہ شاید کسی درخت سے اسے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس نے کئی میل کی مسافت طے کر لی، لیکن اسے کہیں کوئی ایسا درخت دکھائی نہیں دیا جو اس کی بھوک اور پیاس کا سامان بنتا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے رزق کے لیے فریاد کی۔ اسی دوران اچانک ایک شیر کی آراٹ سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے ایک موٹا تازہ ہرن شیر کے پنجوں میں تھا۔ شیر خوب پیٹ بھرنے کے بعد ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا۔ اب بچے کچے ہرن کو کھانے کے لیے جنگل کے دیگر جانور جمع ہو گئے تھے۔ شیر نے اچانک منہ کھولا، اس کے دانتوں میں پنسے گوشت کے ریشے اسے بے چین کر رہے تھے۔ درخت پر بیٹھی چڑیا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک اڑان بھری اور سیدھی شیر کے منہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اس کے دانتوں سے ریشے نکالتی اور کاٹتی جاتی۔ شیر کو چڑیا کا یہ عمل انتہائی راحت پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ چڑیا پوری طرح سیر ہو گئی۔ ناظرین کرام، جب شیر ہرن کو کھا رہا تھا تو دل ہی دل میں اپنی طاقت سے خوش ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آسمانوں کے مالک نے اس ہرن کو شیر کے سامنے بھیجا ہی اس ننھی چڑیا کے لیے تھا۔ وہ ہرن چڑیا کی فریاد کا نتیجہ تھا۔ یا تو آپ ثابت کر دیں کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے، صحت، عقل، حسن، طاقت، یہ سب آپ کی محنت کی وجہ سے ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے تھے تو یہ سارا اسباب اور زندگی بھر کا کھانا ساتھ لے کر آئے تھے۔ اگر آپ نے ثابت کیا تو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کر سکتے ہو، لیکن اگر ایسا نہیں تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہے، خاص طور پر ایسے افراد جن کا شمار آپ کے قریب ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگوں کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ایک شخص ہاتھ پھیلائے مجبوری و ناداری کی حالت میں آپ کے سامنے کھڑا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو شیر کی طرح اپنے رزق کے حصول کو اپنی طاقت، ذہانت اور محنت کا ذریعہ مت قرار دو۔ دیکھو، تمہارے ارد گرد بہت سارے انسانوں کی مثال اس چڑیا کی سی ہے جو کمزور ہے، بے بس ہے اور اللہ سے رزق کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ بظاہر یہ رزق ان سے دور ہوتا ہے، لیکن ان کے توسط سے آپ کو مل رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا قول ہے، جو حقدار ہے اس کو بھی دے، اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اسے بھی دے، کیونکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ چلیے ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔